بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو طاقتور پہلوان کا واقعہ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ دو سب سے طاقتور پہلوانوں کے ساتھ جنگ خیبر کا واقعہ، جس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ جب مرحب اور حارث، جو کہ قلعہ خیبر کے سب سے طاقتور پہلوانوں میں سے تھے، جن سے مقابلہ کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ان کا نام سن کر ہی لوگ کانپنے لگتے تھے، ان دونوں سے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور دونوں بھائیوں کو وسیلے جہنم کر دیا، اور وہاں بھی صرف ایک زر مار کر۔ لیکن کیسے، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے مقابلہ کیا، اور جب وہ آمنے سامنے آئے تو ان کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ حارث، جس کی بہادری اور طاقت کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے، جس کے ساتھ لڑنے کی کوئی جرت تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک ہی وار میں وسیلے جہنم کر دیا۔ لیکن کیسے؟ اوائل سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی روز روز کی شرارتوں کا قلع کما کرنے کے لیے ان کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر مدینہ کے شمال مغرب میں سے ایک نہایت زرخیز مقام تھا، جہاں یہودیوں کے چند بہت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پر قبضہ کر کے اسلام کو جڑ سے پھینکیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ مدت سے لشکر اور آلات حرب جمع کر رہے تھے۔ اپنی تیاری مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے 2 اور قبائل بنو غطفان اور بنی اسد کو بھی اس وعدے پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینہ کی فتح کے بعد نصف نخلستان یعنی آدھا مدینہ انہیں دے دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا اور خود 1400 صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع یہودیوں کو پہلے ہی دے دی، چنانچہ وہ مقابلے کے تیار ہو کر انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر میدان میں ان کا انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کافی دن لگیں گے، لیکن اسلامی لشکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت نہایت تیزی سے مسافت طے کی اور دن رات سفر کرتے ہوئے ایک دن صبح کے وقت خیبر کے نواح میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر یہودی شہزاں حیران رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان نہ تھا کہ مسلمان اتنی جلدی آ پہنچیں گے۔ کھلے میدان میں لڑنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ مجاہدین اسلام نے نہایت ہی بامردی سے تیروں اور پتھروں کا مقابلہ کیا اور جاں بجانا لڑتے ہوئے یہودیوں کے 3 قلعوں پر قابض ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ القموس تھا۔ کئی روز سے لڑنے کے بعد بھی لیکن سرتوڑ کوششوں کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی قلعے پر حملہ کر کے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تو آخر ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آشوب چشم کے عارضے میں مبتلا تھے، یعنی ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت اور دعا سے انہیں صحت مل گئی اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر انہیں القموس کی تسخیر پر مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پاک لے کر خیبر کے قلعے کے قریب آئے۔ قلعے کے اندر حارث جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی اسے بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے تمہارے مقابلے کے لیے۔ یہ سن کر حارث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا۔ حارث کی ماں ایک نجومی اور کاہنہ تھی۔ اس کو اس کی ماں کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی بھی جتنا بھی طاقتور ہو تمہارا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں کبھی بھی حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اور حارث جانتا تھا کہ علی ابن ابی طالب بھی حیدر ہیں۔ خود کو دلاسا دیتے ہوئے
اس نے نیزہ اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے دروازے کے پاس آ کر فرمانے لگے، اے حارث، کیا تم مجھے مقابلے کے لیے طلب کر رہے ہو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حارث اپنے گھوڑے پر سوار قلعے کے باہر آیا۔ اس کے پاس 3 ہتھیار تھے، جن میں نیزہ، تلوار اور گرز شامل تھے۔ آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات سن لے۔ میری قوم میں میرا نام سب سے آخر میں رکھا ہے، کیونکہ میں موت ہوں۔ میں آسمان اور زمین کے درمیان میں الفت کی رسی ہوں۔ میری تلوار اور نیزے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث سے فرمایا، حارث، میں نے تمہاری بات سن لی، کیا تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ حارث نے دوبارہ کہا، خبردار کرتا ہوں کہ اہل مکہ کے نسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اہل مکہ تمہیں فریب دیتے رہتے ہیں، وہ ہمارے ہی قصبے سے ہیں۔ ہماری بنیاد ہمارا دین ہے، اور جو دین موسیٰ علیہ السلام لائے، حقیقی یہودی نسل در نسل ہمارے نبی کے انتظار میں رہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے اس پرجوش بیان کو سن کر حارث غصے سے لال ہو گیا، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میری بات سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سے ذرا بھی نرمی سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم مرد ہو تو تم میں میری تلوار اور نیزے کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اپنی قوم کی طرح میرے سامنے سے بھاگ نہ جانا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث سے فرمایا، اے حارث، سنو، ہم تمہارے اچھے دینی ہمسائے ہیں، ہم سے دشمنی میں جلد بازی مت کرو۔ اس کے بعد حارث نے غصے میں اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا نیزہ سیدھا رکھے ہوئے آگے بڑھا، اور پوری طاقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریباً 4 وار کیے، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بچا لیا۔ جب حارث نے 5واں وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کے نیزے کو پکڑ لیا اور کھینچ کر حارث کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ حارث ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ میں اتنا طاقتور ہوں، پھر بھی اس نوجوان نے ایک ہی جھٹکے میں مجھے نیچے گرا دیا۔ یہ دیکھ کر حارث کے سارے سپاہی سر پر ہاتھ رکھ کر سر پیٹنے لگے۔ حارث زمین پر پھدکتا رہا اور اپنا گرز اٹھایا۔ یاد رہے کہ اس پورے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار میان میں ہی رہی، اور آپ خود خالی ہاتھ سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن حارث آپ پر وار پہ وار کرتا گیا۔ جب حارث نے گرز اٹھایا اور اندھا دھند آپ پر وار پہ وار کرتا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان واروں کو خالی جانے دیتے رہے۔ تقریباً 8 یا 15 وار حارث نے گرز سے کیے، جس کے بعد جوش میں آ کر حارث نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار سے بھی تقریباً 10 سے 15 وار کیے، لیکن ہر وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بچا لیا۔ حارث اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اے ابو طالب کے بیٹے، اپنی تلوار نکالو۔ ابو طالب کے بیٹے، اپنی تلوار نکالو، میرا مقابلہ کرو، اور اپنی تلوار میان سے نکالو۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار میان سے نکلی۔ ذوالفقار حیدر کا نکلنا تھا، جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ پورے لشکر کی نگاہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر ٹک گئی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ذوالفقار چلی اور حارث کے جسم کو چیر کر نکل گئی۔ حارث ایک ہی وار میں وسیلے جہنم ہو گیا۔ پورے خیبر کے یہودی خوف سے قلعے میں بھاگنے لگے۔ حارث کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ پھر قلعے سے 4 لوگ نکلے جو حارث کی لاش کو قلعے کے اندر لے گئے۔ حارث جو کہ مرحب کا بھائی تھا اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کو قتل کیا تھا، جس کے فوراً بعد مرحب اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر قلعے سے باہر آیا۔ مرحب کو جب بتایا گیا کہ حارث مارا جا چکا ہے تو اس بات پر مرحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث جیسے بہادر اور دلیر جنگجو، جسے دیکھ کر ہی عرب کے بڑے بڑے بہادر بھی کانپ جاتے تھے، اسے ایک شخص نے صرف ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ مرحب نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، قتل کیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ وہ علی ابن ابو طالب ہے۔ مرحب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر آیا۔
किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूए ज़मीन से इसकी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। जब किले का दरवाज़ा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले के बाहर निकले। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें थीं। कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और 1 कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहा, तू मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वह खुद ही जंग पे इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये सुनकर अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमे को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊँ? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब से फरमाया, तमाम इलाही अदियान एक दूसरे का दौम हैं। जो रास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवारों को म्यान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम मेरे शेर जैसे बेटे होंगे जिनके मुकाबला करने की ज़रूरत पूरे अरब में कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था इसलिए पीछे नहीं हटा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मरहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे 3 वार किए, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाली जाने दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब से फरमाया, अगरचे तू हमारे खून का प्यासा है, लेकिन मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पर वार करता गया और वार पर वार करते करते और कहता, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दीन नहीं छोड़ेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। मरहब कहता है, हमारे लिए हमारा दीन ही है और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किसी बात पर तवज्जो नहीं देता है और वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार किया तो शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही ज़ोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हज़रत अली की जुल्फ़िकार तलवार मरहब के सर से घुसी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि ये क्या हुआ। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा था, लेकिन जब कुछ ही लम्हों बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी तलवार म्यान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ ज़मीन पर गिर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों ने लश्कर में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हुए और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाज़ा बंद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दरवाज़े पर पहुँचे और एक हाथ दरवाज़े के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाज़े के कोने में धंसा दिया और दरवाज़े को किले से उखाड़ कर सामने खंदक पर रख दिया। और ये खैबर का किला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 2 जर्ब में फ़तह किया। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।